الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 کے پہلے الفاظ کے متعلق پچھلے 2 خطبات جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی. نماز کی فرضیت، نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت اور اپنے زیر سرپرستی تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کی تلقین، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج اسی آیت کے اگلے حصے پر ہماری گفتگو ہوگی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو اور جب زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو نماز کی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں واجب العمل رہا. جس طرح نماز اسی طرح زکوٰۃ. حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت رعایت ہو گئی ہر معاملے میں. یہ زکوٰۃ کبھی اپنی انکم کا 50% ہوا کرتی تھی اور کبھی 1/3 ہوا کرتی تھی، تیسرا حصہ. اب ہم 40واں حصہ دیتے ہیں، 2.5%. کتنی بڑی رعایت. اس نصاب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، دوسرے سال
غزوہ بدر کے بعد رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کے چند آیات آئیں گی، اس وقت بھی ہماری گفتگو ہوگی، لیکن فی الحال اس کی اہمیت پر تھوڑی سی ہم گزارشات کریں گے۔ یہ 2.5% یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص آپ سے یہ کہے کہ فلاں صاحب مجھے کچھ پیسہ دینا چاہتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرا تو بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ مہربانی فرما کے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، پھر آپ مجھے دے دیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں اٹس اوکے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا، انہوں نے آگے پاس آن کر دیا۔ اب اس کے لیے وہ صاحب 1 لاکھ روپیہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ 1 لاکھ روپیہ آیا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے آیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس شخص کے لیے اس نے بھیجا ہے وہ نکال کے ایز اٹ از اس کو دے دیں۔ تو یہ 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے لیکن ہمارے ہیں نہیں، وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، زکوٰۃ دینے کے فوائد اور نہ دینے کے نقصانات۔ بندہ یہ جو پیسہ کماتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کماتا ہے، دماغ استعمال کیا، ہاتھ پاؤں استعمال کیے، اپنی ایکسپرٹیز جتنی بھی استعمال کی۔ ہمیں ترغیب یہ دلائی گئی کہ اس پیسے کو اپنے زور بازو کی کمائی مت سمجھو، احساس یہ ہو کہ یہ اس رب العالمین کا خاص مجھ پر انعام ہو گیا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ بلکہ اس مال کو اسی کی ملکیت سمجھے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کی ملکیت ہے، میرے پاس اس نے امانتاً بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ اپنا احسان کرتے ہوئے اونرشپ ٹرانسفر کر رہا ہے کہ اب آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ کو دے دیا تو آپ اس کے مالک ہو گئے، لیکن بندہ اس کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے رب نے اپنے خزانے میں سے مجھے امانتاً دیا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ نے جو اونرشپ ٹرانسفر کیا وہ احسان کرتے ہوئے، مہربانی کیے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر اگلے معاملات سارے آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک یہ ترغیب دلائی گئی کہ اس کو اپنے زور بازو کی کمائی نہ سمجھنا، سروے کر کے آ جائیں کہ کوئی آپ میرٹ سیٹ کر سکیں، جس کے پاس یہ ڈگری ہوگی اس کے پاس اتنا پیسہ، جس کے پاس ایکسپیرینس اتنا ہو جائے گا اس کے پاس اتنا پیسہ، جس کی وضاحت یہ ہوگی، جس کا گیٹ اپ یہ ہوگا، جس کی ہائٹ یہ ہوگی، جس کا جو اس فیملی سے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، کچھ بھی کہیں آپ کو یہ میرٹ نہیں نظر آئے گا۔
ہر کمیونٹی میں مختلف لوگ آپ کو ملیں گے، امیر سے امیر، غریب سے غریب، ہر علاقے میں، ہر تعلیم میں، ہر تجربے میں۔ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آئے گا بڑے بڑے اسکالرز وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور دوسری طرف ایک معمولی تعلیم یا بالکل تعلیم نہیں ہے، اپنے سگنیچر بھی نہیں کر سکتے، تھم امپریشن لگاتے ہیں، اور وہ فیکٹریوں کے مالک۔ اتنا رب نے دے دیا، تعلیم پر نہیں آیا یہ رزق۔ اسی طرح تجربہ، اس کی بھی یہی مثال ہے۔ 30 سال ایک فیلڈ میں کرتا ہوا بندہ وہ اتنے پیسے نہ کما سکا، دوسرا 5 سال میں اتنے پیسے کما گیا۔ تو یہ اللہ کی دین سمجھنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اپنی بارگاہ سے دینے کے بعد اس کو ہماری ملکیت بنا دیا، کہہ دیا تمہاری ملکیت، ورنہ حقیقت میں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اور پھر جو وعدہ دیا دینے کا فائدہ، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ 2.5% تو فرض ہے نا، اس کے علاوہ بھی چیریٹی جو ہے اس کے فوائد بتلائے کہ مال کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ آخرت کے فوائد وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، لیکن بندہ بعض اوقات نقد چاہتا ہے، فوراً فوائد دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وعدہ دے دیا کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، 1000 روپے کا نوٹ ہے، آپ 100 روپیہ کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں، 900 رہ جائیں گے، اور نوٹ اگر کھلا کروایا تو پھر تو گیا، پھر نہیں بچے گا، بس جلدی ختم ہو جائیں گے پیسے۔ کوشش کرو کہ اس کو چینج نہ کروانا پڑے، ایسا بندھا ہوا نوٹ تمہارے پاس رہے۔ اب ٹیسٹ کرنے بیٹھے، 1000 روپیہ چینج کروایا، 100 روپیہ ایک غریب کو دے دیا، کاؤنٹ کرنے بیٹھے 900، جائے کہ 1100 نکلتا، 1000 پورا بھی نہیں ہے، 900 نکلا، تو بات کس کی سچی ہوئی؟ بظاہر تو شیطان کی، کہ شیطان نے کہا تھا پیسے کم ہو جائیں گے، اور واقعتاً یہ کم ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، وہ آگے آئے گی، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس میں ہمیں سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا۔ آپ ایک دانہ زمین میں کاشت کرتے ہیں، ایک پودا، کئی شاخیں، ایک فصل کا سیزن 6 مہینے ہوتا ہے میکسیمم۔ 6 مہینے میں اس ایک دانے سے آپ کو 700 دانہ ملا۔ اب 6 مہینے تک وہ ایک دانہ آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کی کسٹڈی میں نہیں تھا، نکل گیا تھا، آپ نے دفن کر دیا تھا۔ 6 مہینے تک آپ نے اس کی قربانی دے دیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ ایک دانہ 700 ہو کر آپ کو ملا۔ اگلے سیزن میں یہ 700 کاشت کریں تو 4,90,000 روپے بنتا ہے۔ یہ وعدہ دے کر سمجھایا کہ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، کیا اب شیطان کی بات پہ یقین ہے یا اللہ کی بات پہ یقین ہے؟ اللہ امتحان لیتا ہے۔ کیا اسی وقت کاؤنٹ کر کے 900 دیکھ کر کہتا ہے واقعتاً شیطان سچا ہے، یا کہتا ہے نہیں نوٹ تو 900 ہی ہیں لیکن بات اللہ کی سچی؟
900 دیکھ کر بھی کہتا ہے بات اللہ کی سچی ہوگی. شیطان سچ نہیں بول سکتا، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک خطبے میں یہ بات کی تھی، روزے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بندہ اگر اپنا کولیسٹرول لیول ٹھیک کرنے کے لیے یا اور میڈیکل کی جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. روزے کا ثواب اس نیت پہ ملے گا کہ روزے کی نیت ہو. پھر اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب بھی ملے گا، یہ بیماریاں بھی دور کرے گا، ڈبل اجر ملے گا. تو ہم یہ جو فوراً ظاہری جو نتائج ہیں اور جو بینیفٹس ہیں اس پر آ کر سلپ ہو جاتے ہیں، اس کا امتحان ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ نہیں، واقعتاً اس وقت 100 روپیہ کم ہوا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے مجھے لوٹائے گا. بس کب لوٹاتا ہے؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دنیا ہی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یہ ہو ہی نہیں سکتا چیریٹی کرنے والا اس کا مال اس میں کمی آئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ دینے والا بندہ، صدقہ خیرات کرنے والا بندہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مال کم ہو جائے. ہاں بعض اوقات اللہ رب العالمین ٹیسٹ لیتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اور تلک الایام نداولھا بین الناس، یوں روٹیشن آتی ہے، کبھی پیسہ دے کر آزماتا ہے، کبھی پیسہ واپس لے کے آزماتا ہے. آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی کا رزق تنگ کر دیا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن صدقہ سبب بنے یہ نہیں ہو سکتا. صدقے کی وجہ سے اس کے پیسے کم ہوئے، یہ وجہ نہیں ہو سکتی. وجہ اللہ کا امتحان ہو سکتا ہے، یا بندہ کچھ اور غلطیاں کر رہا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری شریعت کو پس پش ڈالے گا، کئی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کی معیشت تنگ کر دے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ غلطیاں جو میں کر رہا ہوں اللہ معاف کرے، سزا نہ دے. ورنہ کسی ایک غلطی کی بھی سزا کا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا، انسان بہت کمزور ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ سزا برداشت کر سکے. اور پھر ایک نعمت اس کے پاس موجود ہو اور وہ واپس چھنے، نیچے سے اوپر تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آنا پڑے، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے. کبھی بچے، کبھی خود، بہت بڑی پرابلم میں آ جاتا ہے انسان. تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے جتنی یہ نعمتیں دی ہیں بس اس میں اضافہ فرماتا رہے، یہ کم نہ کرنا کہ پھر میں بہت کمزور ہوں، میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکوں گا. لیکن ان نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل شکران نعمت جب ہوگا. شکران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ حکم دیتا ہے. اس پر بھی ایک مرتبہ ہم نے بات کی تھی. ایک بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اتنا پیسہ دیا، جب میرا دل چاہتا ہے، جو گھر والوں نے ڈیمانڈ کی، مجھے پہلی تاریخ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہر وقت میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں فوراً خرید کے لا کے دے دوں. اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ. دوسری طرف اس پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، جو چیزیں منع ہیں.
یہ بندہ زبان سے کہتا رہے کہ اللہ تیرا شکر گزار نہیں ہے، اس نے دولت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، زبانی الفاظ کہے ہیں، عملاً یہ شکر گزار نہیں ہے۔ عملاً شکر گزار کب ہوگا؟ کہ جب زکوٰۃ خیرات کے ڈیوز ادا کرنے کے بعد باقی پیسہ حلال کاموں میں استعمال کرے۔ اپنی ذاتی ضروریات دیکھو، اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ کہ نہیں منع کیا کہ آپ درویش فقیر بن کے رہو، 10 لاکھ روپے کا سوٹ بنا کے پہننا چاہیں شریعت نہیں روکتی ہے۔ پیور ریشم نہ ہو، پیور ریشم اور پیور گولڈ مرد کے لیے دنیا میں منع ہے۔ اس کے علاوہ قیمتی سے قیمتی قوم کا پیسہ نہ ہو، ذاتی اور حلال کمائی، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھا گھر، ساری نعمتیں ہیں، اجازت دی ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنا آپ تکلفات میں جائیں گے آپ کی خود لائف مشکل ہوتی چلی جا رہی ہوگی، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا گھر، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، لیکن ساتھ ترغیب دلائی کہ آپ نے ذرا رائٹ لیفٹ بھی دیکھتے رہنا، تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ ہو، آس پاس جو یتیم مسکین لوگ، ان کی فکر آپ کو رہنی چاہیے۔ 2.5% آپ نے ادا کر دیا، فرض تو ہو گیا ادا، لیکن جو نفلی عبادت ہے چیریٹی کی، اس کی اپنی جگہ پہ پھر اہمیت ہے۔ اصل ٹیسٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 2.5% تو الحمدللہ بہت حد تک اویئرنیس ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے، وہ فرض سمجھ کے یا کاروبار میں نقصان کے ڈر سے کسی بھی طرح وہ دینی ہے۔ اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے 2.5% کے بعد کہ اس مال کے ساتھ کتنی محبت ہے، دوسرے مصارف کا کتنا اس کو خیال ہے، کیا جذبات رکھتا ہے، اس پر پھر ملٹی پلائی ہو کر ریٹرن ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج چند روپے FBR کی طرف سے آ گئی میل کہ آپ نے جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل جمع کروائی تھی اتنے پیسے ایکسٹرا ہیں، یہ آپ کلیم کر سکتے ہیں واپس اپنے۔ بندہ حیران ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، چند 100 روپے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنے مجھے ریٹرن، میں نے تو دے دیے تھے، ہماری ایک طرف سے تو گئے تھے، لیکن FBR نے مجھے واپس کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کئی گناہ کر کے 700 گنا کی وہ مثال دی، اور پھر یضاعف لمن یشاء، بعض اوقات کوئی لمٹ ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن مانگا، پہلے 100 اونٹ دیے پورے سامان کے ساتھ، ہر فوجی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک فوجی کی 100 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوجی بھی آ رہے ہیں، 30,000 کا لشکر تیار ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈونیشن مانگ رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طور پہ۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے، جو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اس دن خوش ہو رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، کہ آج میں سارا گھر کا سامان 50-50 کیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں، ابو بکر اس سے تھوڑا لائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا صرف نام ہی باقی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آج بھی مجھ سے جیت گیا۔ تو یہ غزوہ تبوک، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دیتے رہے، دے چکے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی کچھ آ رہے تھے، آپ ان کو واپس کر رہے تھے کہ فاصلہ بہت لمبا ہے، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا ہوں، اتنی سواریاں میرے پاس نہیں ہیں۔ 2000 کے لگ بھگ بھی اونٹ نہیں بنے تھے، اور 30,000 کا لشکر ہو۔
حضرت عثمان کے 200 اونٹ سیریا کی مارکیٹ میں تجارت کے لیے جا رہے تھے سامان لے کر. ان کو پیغام بھیجا کہ یہیں پر ایک تاجر ایسا مل گیا ہے جو سیریا والوں سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے، یہیں لے آؤ. اب ان کے جو ملازم تھے وہ خوشی خوشی آئے کہ یہیں کوئی بڑے سیٹھ صاحب آ گئے، ہمارا اتنا سفر نہیں ہوگا، یہیں سامان بیچ لیں گے. اور جب وہ لے کر آئے 200 اونٹ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف الفاظ موجود ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اللہ نے اس کو جنت لکھ کے دے دی. ما ضر عثمان، ما ضر عثمان کے الفاظ. اب پہلے 700 اونٹ پہ نہیں کہا، ان 200 اونٹ پہ کیوں کہا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ تجارت پیشہ یہاں بیٹھے ہیں. ہم کچن کا خرچہ بھی اپنے پروفٹ سے نکال رہے ہوتے ہیں. جو اصل انویسٹمنٹ ہے، جو راس المال ہے، اس کو نہیں چھڑتے. اور اگر کبھی اس سے کوئی چند لاکھ روپے نکالنا پڑ جائے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ تو بچا کے رکھنے ہی رکھنے ہیں، پرافٹ ہی میں سے اپنے سارے اخراجات نکالنے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 200 اونٹ والا سامان کون سا تھا؟ جو انویسٹمنٹ تھی، جو کیپٹل تھا، جو راس المال تھا، جس سے بزنس کرنا تھا. ملازمین میں سے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ پہلے اتنے دے چکے ہیں، یہ آپ ہی نے ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ اور اگر دینا بھی ہے تو اس کو قافلے کو جانے دیں سیریا، جب واپس آئے گا تو اس کا پرافٹ دے دیجیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا خبردار دوبارہ بات کی تو میرا کہاں سے آیا؟ میرا نہیں ہے، جس کا ہے میں اسی کو واپس دے رہا ہوں. تو نبی نے یہ ترغیب سکھائی، یہ ترغیب دی کہ آپ اس مال کو اپنا سمجھے ہی نہیں. اور پھر وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بات مکمل کرتا ہوں. قرآن پاک میں بھی وہ الفاظ بادل کا واقعہ سنایا گیا کہ بادلوں کو حکم ملا یہاں سے چلو اور فلاں شخص کے کھیت میں جا کے تم نے پانی برسانا ہے. درمیان کا حصہ یہاں کہیں بارش نہیں ہوگی، وہاں جا کر ہوگی. اب بارش سے آواز وہ بندہ سنتا ہے اور دیکھا کہ پانی چٹان پہ برسا، نالی بنی اور اس کے ساتھ ساتھ جانا شروع ہو گیا. اور پھر وہاں جا کے اس کھیت میں وہ بندہ بڑا اپنے کھیت میں کھڑا ہوا، خوش کہ پانی آ گیا، بارش کا پانی مل گیا میری فصل. اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام وہی بتایا جو اس نے بادلوں میں آواز سنی تھی. پھر اس سے پوچھا راز کیا ہے کہ پیچھے پورا علاقہ ایسے خالی پڑا ہے، صرف آپ کے باغ پر آ کر کیوں بارش؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے سارے مال کا 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اسی مال کی ڈیولپمنٹ اور اس کی مزید ترقی کے لیے خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے خرچہ نکالتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیا کرتا ہوں. میں 2.5% نہیں کرتا ہوں، میں تیسرا حصہ دیتا ہوں. تو وہاں سے محدثین کرام نے یہ استدلال لیا کہ جو بندہ زکوٰۃ کے علاوہ چیریٹی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ جا کے بارش، اور بارش جو ہے سمبل ہے برکت کا، برکت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کا پیسہ کبھی کم نہیں ہوگا. بہرحال یہ اپنی اپنی سمجھ ہے، جس کو سمجھ آ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 300 اونٹ اس غزوہ تبوک میں دیے تھے، اور چند سال میں، صرف 7 سال کے عرصے میں، حیران کن مثال ہے. یہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا مکہ سے جب مائیگریٹ کر رہے تھے، تو بیوی بچے بھی لے لیے تھے. تنے تنہا وہ پیدل بندہ 427 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ، پیدل چلا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ ان کی ملاقات قائم کروائی. حضرت سعد نے باقی صحابہ کرام کی طرح آفر کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بس یہی آنر کافی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تمہارا بھائی بنایا ہے. 2-3 دن ان کے پاس مہمان رہے، اور اس کے بعد جو اس وقت محنت مشقت ہوتی تھی اپنا کام کاج شروع کر دیا.
7 سال کے عرصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈونیشن مانگا تو 300 اونٹ ڈونیشن دیے تھے۔ اب اس وقت فیکٹریاں، ملیں، کاروبار، مارکیٹیں یہ اتنا وسیع نہیں تھا کاروبار۔ 7 سال میں تغاری بیلچے کا کام کر کے اگر ایک بندہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے تو آج معاذ اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آ گئی ہے، ہم اس میرٹ پر نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ توکل نہیں ہے، رب پر وہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ کا اللہ تعالی ہمیں فقیر اور بیکاری بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازے اور اس پر صبر کرنے والا، کفایت کرنے والا اور ان ساری نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔